وہ شب قدر بڑی حسین ہوگی جب صاحب قدر شب ضربت میں اپنے جد کے مصائب خود پڑھے گا. نہ کسی تاریخ کا حوالہ ہوگا، نہ کسی راوی کا نام ہوگا. علی کا بیٹا ہوگا اور علی کا نام ہوگا. پروردگار ہم سب کو اس مجلس عزا میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اور جب میرے مولا اپنے جد کے خون کا انتقام لیں گے تو خالی خون کا انتقام نہیں ہوگا، جسم پر لگنے والی ہر ضربت کا انتقام ہوگا. اور خالی جسم کی ضربتوں کا انتقام نہیں ہوگا، بلکہ جو ضربتیں روح علی پر لگائی گئیں ان کا بھی تو انتقام ہوگا. اللہ اکبر. یقیناً شیخ مظلوم، کائنات کی مظلوم ترین شخصیت اور کائنات کی صابر ترین شخصیت، آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے ہم اور آپ کیا، اور ہماری اور آپ کے اوقات ذکر کیا. اگر سارے کے سارے درخت روئے زمین پر سب کے سب قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں سب کے سب روشنائی بن جائیں اور جتنے اجنہ ہیں سب کے سب حساب کرنے والے بن جائیں اور جتنے انسان سب کے سب لکھنے والے بن جائیں، فضائل علی ابن ابی طالب کا احسا نہ کل ممکن تھا نہ آج ممکن. اور شاید اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت مقدس میں اس آیہ وافی ہدایہ کا انتخاب کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی علماء اعلام ذاکرین اعظام بیان کر چکے. آیت بہت مشہور ہے، پیغام بہت معروف ہے، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلدستہ قرآن میں یہ پھول آج ہی کھلا ہوا ہے. جتنی بار قرآن کو پڑھیے ہر مرتبہ قرآن کی تازگی ہے، اور تازگی اور بڑھ جاتی ہے جب ولایت کی خوشبو محسوس کی جانے لگے. اور اس مناسبت سے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کا ثواب باقی تمام 11 مہینوں میں پورے ختم تلاوت قرآن کے برابر ہے. ایک آیت اور ایک ختم قرآن. اور کیا شان ہے لیلۃ القدر کی. شاید کہ میں ساری زندگی فضائل مولا بیان کرتا، اگر کہاں 1000 مہینے مجھے ملتے اور کہاں کوئی ایک ذکر فضیلت میرا 1000 مہینوں سے افضل ہوتا. اس شب قدر نے قدر فضیلت علی کو بڑھا دیا. میں الفاظ پلٹ دیتا ہوں، فضیلت علی کے بیان نے شب قدر کو قدر دے دیا ہے. لیلۃ القدر خیر، اگر نماز کا ثواب تو خیر من الف شہر. اگر آج کی رات میں ذکر خدا کا ثواب تو خیر من الف شہر. آج کی رات میں اگر صلہ رحمی کا عنوان تو خیر من الف شہر. اور آج کی رات میں اگر محبت علی میں کوئی بیان تو خیر من الف شہر. برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے آج کی رات کا عمل. اللہ اکبر. شاید یہ بات سمجھنا آسان نہ ہوتی. کیسے ہو سکتا کہ ایک رات کا کوئی عمل 1000 مہینوں سے افضل کیسے ہو سکتا؟ ہم تو ترازو ایسا رکھتے ہی نہیں جس میں کوئی عمل اتنا وزنی ہو جائے. مگر روایات نے اس کو سمجھانے کے لیے بھی حسن اتفاق دیکھیے، مثال دی تو ضربت علی کی دی ہے.
اور ایسی مثال شاید ضربت علی کے علاوہ آپ کو کوئی اور ایسی مثال نہ مل سکے. ہو سکتا ہے عالم اسلام میں لشکر ختمی مرتبت میں بہادر بھی ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ جنگ بھی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کی تلوار بڑی مضبوط ہوتی ہو، مگر کسی تلوار کی ایک ضربت کو مقام نہ مل سکا. جب سارے اصحاب کی تلواریں مل کر علی کی تلوار کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ کر سکیں تو سارے اصحاب کے ہاتھ مل کر علی کے ہاتھ کا مقابلہ کیسے کر سکیں؟ تو مسئلہ مولائے کائنات کے فضائل کو سمجھتے ہوئے اس آیت کا انتخاب، اور آیت کے انتخاب سے پہلے آپ کی خدمت میں 2-3 جملے عرض کر دوں. عجیب اتفاق ہے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت کے اعتبار سے 3 راتیں اور 3 راتوں کا حوالہ لیلۃ القدر. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ انا انزلنا میں 3 مرتبہ ہی لفظ لیلہ کا انتخاب کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3. نہ 3 سے زیادہ اور نہ 3 سے کم. یہ 3 راتیں کیوں ہیں؟ تفسیر نور الثقلین میں روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا سے کہ یہ 19ویں 21ویں اور 23ویں شب یہ 3 راتیں کیوں ہیں، ایک رات کیوں نہیں ہے؟ فرمایا لیلۃ 19 19ویں شب التقدیر، ولیلۃ 21 اور 21ویں شب الابرام، ولیلۃ 23 اور 23ویں شب الامضاء. فرمایا تینوں راتوں کا الگ الگ عنوان ہے. پہلی رات شب قدر میں 19ویں شب، یہ کیوں ہے کہ التقدیر، آج کی رات میں تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب تنظیم ہے. تنظیم کا مطلب سارے آپ کے ہمارے معاملات خدا کے سامنے ترتیب سے رکھے جا رہے ہیں. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کو سمجھانے کے لیے مثال دوں تو پریشان نہ ہوئیے گا. اگر کسی مملکت کو IMF سے قرضہ چاہیے ہو تو ایک طرح کا معاہدہ نہیں ہوتا. اسٹاف لیول کا الگ ہوتا ہے، اس کے بعد ان افراد کا جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں اس کا الگ ہوتا ہے، بعد میں آخر میں جو اناؤنسمنٹ اور قرضہ پاس کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جب کوئی مملکت کسی دنیاوی ادارے سے فنڈ طلب کرتی ہے ایک دم نہیں مل جاتا، اس کے سلسلے ہوتے ہیں الگ الگ. ایسے ہی ایک رات آج ہے، آج کی رات تقدیر ہے، اور آپ نے آج کی رات کو ایسا بنایا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے وہاں آ گئے جہاں چہردے معصومین کی آمد کا یقین ہے. ایک رات ہے تقدیر. دوسری رات 21ویں شب، یہ کیا ہے کہ لیلۃ الابرام. ابرام کیا ہے؟ ابرام کہتے معاہدے پر نتیجہ حاصل کرنا. معاہدہ ہوا 19 کو، معاہدے پر نتیجہ فائنل ہوا 21 کو.
اور پھر امام فرماتے ہیں 23 کو الامضا خدا کی طرف سے دستخط ہو گئے. اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد نہ آئیے گا. پھر آج صرف تقدیر ہے. ابراہیم 21 کو ہے, امضا 23 کو ہے. میں کہوں تو میرا قول ہے, اور امام فرمائے تو حجت خدا ہے. یا اللہ اکبر. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ سارے سال آپ کیجیے عزاداری اہل بیت. ہر سال میں, ہر مہینے میں اور ہر دن کے اعتبار سے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور اجر و ثواب مہینے کے اعتبار سے اور دن کے اعتبار سے. لیکن ایسا اجر و ثواب کہ پھر ادا کیجیے اور 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے, وہ صرف عزائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, کسی اور امام کی شہادت نہیں ہے اس ماہ مبارک میں. تو کوئی تو خاص بات ہے کہ باقی سارے ائمہ, 12 میں سے 11 ائمہ, 11 میں سے 10 ائمہ, 10 ائمہ کا ماتم سال بھر, امام اول کا ماتم ماہ مبارک میں. اور ایسا ماتم کہ ایک ماتم کی آواز کا ثواب 1000 مہینوں کے ماتم سے افضل ہے. آپ کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو کا ثواب 1000 مہینے کے آنسوؤں سے بہتر ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ جتنا سمجھ سکیں اتنا اپنے امام کو یاد کریں. اور چونکہ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا, میں نماز عشاء کی اقامت سے پہلے آپ کی خدمت میں دوہرا دیتا ہوں. بس خیال کیجئے گا, جب ثواب بڑھ رہا ہے تو پھر عقاب بھی بڑھتا ہے. آج کی رات میں, یہ آنے والی شب ہائے قدر میں کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے, کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے جو ہمارے مولا کو شرمندہ کر دے. اور شاید ان راتوں کی تربیت مجھے اور آپ کو اس مقام پر لے جائے جہاں ہم مولا کے ان چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں کہ جن پر مولا فخر کریں. یہ کچھ تمہیدی مسائل تھے, میں نے چاہا کہ شب قدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 راتوں کا حوالہ مکمل کر کے اپنی ذمہ داری آپ تک پہنچا دوں کہ فضائل بھی کمال کے ہوں اور مصائب بھی کمال کے ہوں. کہ ایسی شخصیت کا حوالہ کہ جس کے حوالے خدا نے اپنے محمد کو کر دیا ہے. ایسی شخصیت کا حوالہ ہے کہ جس کے حوالے خدا نے اپنی مرضیوں کو کر دیا ہے.